مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اسماء حسنہ پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے؟ شرع شریعت کیا کہتی ہے سر؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا سر ویلکم۔ کہ آپ گائے بگائے اپنے اس پروگرام میں ہمیں کچھ بولنے کی سعادت دیتے ہیں۔ شکریہ سر۔ تو آپ کا سوال کہ بچوں کے نام اسماء حسنہ پہ رکھنے چاہیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پہ رکھنے چاہیے، جی تو سب سے پہلے اسماء حسنہ کون سی اسماء ہے؟ جی تو اسماء حسنہ کا ذکر آپ نے بھی کیا سر۔ کہ سب سے پہلے ان کا جو ثبوت ہے یا ان کا جو نام ہے وہ قرآن سے ملتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا جی وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اور پھر ان کی جو فضیلت ہے سر حدیث شریف میں وہ آپ نے بھی پڑھی کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا جی مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جی جی نام ہیں جی۔ جنہوں نے ان کو یاد کر لیا ہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ من حفظہا، جن نے ان کو حفظ کیا سبحان اللہ، وہ واہ واہ۔ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے ان کی فضیلت سامنے آتی ہے جی جی کہ ان ناموں کے ساتھ دخول جنت کو جوڑا گیا۔ واہ۔ اگر کوئی بندہ ان ناموں کو، پھر حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس میں بڑی ڈیٹیلز کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، جی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ان ناموں کو روز پڑھ لے۔ صحیح، واہ۔ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ ایک ایک نام کے معانی، مطالب، مفاہیم جو ہے وہ بندے کو ذہن نشین ہوں اور اس کے مطابق وہ پڑھے اور اللہ کا تصور کرے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کی جو نورانیت ہے، جو برکات ہیں، ایسے شخص کے اوپر اترتی ہیں۔ سبحان تو ظاہر ہے 99 جو نام ہیں، جب وہ پورے طریقے سے سمجھ کے پڑھے گا جی تو جو برکات نازل ہوں گی ان کا اندازہ پھر خود کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ اونچے درجے کا ایک عمل ہے۔ جی اور پھر اسماء حسنہ قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، جی اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسماء حسنہ رکھے نہیں جا سکتے، یا وہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گے یا پھر قرآن حکیم میں جو موجود ہیں وہی اسماء حسنہ ہوں گے۔ صحیح۔ اس لیے بعض اسماء ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ اسماء حسنہ نہیں ہیں، صحیح۔ بلکہ جو ہے بعض اہل علم نے اس پر باقاعدہ کام کر کے یہ بتلایا کہ خالصتاً اسماء حسنہ کون سے ہیں، اور وہ 99 نام انہوں نے الگ کیے۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ بچوں کا نام، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں جی تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے۔ مثلا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ہاں بالکل، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں نام جو ہے اللہ کے نام ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ فضیلت اللہ کے ناموں کے، لیکن اللہ کے ناموں کی احتیاط بھی ضروری ہے بالکل کہ صحیح۔ وہ نام جو خاصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اسپیسیفک ہیں، ان میں تو آپ نے عبد بھی ضرور لگانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے کچھ نام ایسے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، مثلا فقہاء نے لکھا جیسے رشید نام ہے تو یہ رشید احمد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، صحیح، لیکن عبد الرحمن جو ہے اس میں عبد الرحمن ہی رکھیں گے، عبداللہ ہی رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور خالص اس میں ذات کا نام، کسی کا نام اللہ رکھ دینا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ اب جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام ہیں، جی تو وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ناموں پر نام رکھا جی کرو۔ بالکل ایسے حدیث شریف۔ اور پھر ان میں سے بھی محمد نام جو ہے سبحان اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ یہ نام رکھا کریں زیادہ سبحان سے اللہ، زیادہ۔ واہ واہ۔ محمد اور احمد جو 2 نام ہیں، ان کی جو تاثیرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ویسے تو تاثیر پہ بات ہوگی آگے، تو تاثیرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے، محققین نے یہ لکھا کہ یہ جو زمانہ ہمارا گزرا ہے، ہزارہ دوم، اس کے اندر جو ہے احمد نام کی تاثیرات زیادہ ہے، بلکہ ان کی رائے ہے
صحیح، صوفیاء کے بالخصوص صحیح، اہل علم کی رائے ہے. تو محمد اور احمد نام، اس لیے اگر پرانے بزرگوں محدثین مفسرین کے دیکھیں تو بعض اوقات تو تین تین پشتوں کے نام محمد ہیں. مثلا ابن الجزری یا علامہ جزری ایک بہت بڑے قرات کے نامور بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے تین چار پشتوں نے محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد اس طرح کے نام. سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت رہی ہے، تو اس کے جو آخری بادشاہ تھے وہ تھے محمد چہاردم، یعنی 14ویں محمد. تو گویا میں ایک دن اس پہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ اللہ جانے کس پہ یہ راز کھلا ہے. تو اس نے ایک محمد، دوسرے محمد، تیسرے محمد، وہ 14ویں تک وہ لے کے گئے ہیں بچوں کے جی ماشاءاللہ. تو وہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خود رہنمائی فرمائی اور اس کو پسند کیا کہ میرے نام سے نام رکھا جائے. سبحان. بلکہ ایک ضمناً بات ہے کہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو تو وہ اگر یہ نیت کر لے کہ اب میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی ناموں کی اور آپ کے مقدس ناموں کی برکات ہیں. تو بہرحال جو بھی نام اس میں رکھا جائے وہ پسندیدہ ہے، اور ادب اور آداب کی پھر رعایت بھی کی جائے، اور پھر نام والے کو بھی ایک ہمارے یہاں مقولہ بولا جاتا ہے کہ اس میں مسمہ ہونا چاہیے. جب کوئی ایسا مقدس نام ہے تو لاج بھی رکھنی چاہیے ایسی، اور لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ الٹا سیدھا نہیں بلائے کوئی. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ لوگوں کو بھی بالخصوص اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کا نام تبدیل کیا. آپ کا جو پہلا نام تھا اس کا مطلب نیکی تھا، تو آپ نے فرمایا اگر بریرہ باہر چلی جائے تو کہ نیکی چلی گئی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، آپ نے نام تبدیل کر کے بریرہ رکھا. اب یہ بات یہ بتلاتی ہے. اکثر سر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نام گھر میں والدین بلاتے ہیں نا جس طرح بچے کو، تو باہر والے بھی ویسے ہی بلانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر گھر والے اس کو اچھے نام سے پکاریں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور پھر آج کل ایک اور بڑا مسئلہ، یونیک نام کے چکر میں ہم ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کا جو تلفظ پروننسیشن ہے وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو ویسے بچے کے حقوق میں سے ایک حق والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں. حضرت عمر کا بھی یہ قول ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچے کا حق ہے. اور پھر ایسا نام رکھیں کہ وہ خود بھی بندہ ادا کر سکے اور لوگ بھی ادا کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہر بندہ ہی اس کا جو ادائیگی ہے کسی اور طریقے سے کرے اور پھر وہ نام بگڑ جائے. لہذا نام رکھتے ہوئے اپنے علاقے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثلا جو زبان اگر کوئی پشتو بولتا ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جو نام رکھوں تو پشتو والے اس کو بول سکیں. پنجابی والا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ وہ نام لوگ خوبصورتی سے اچھے طریقے سے لے سکیں اور پورا سر نام ہو. بالکل صحیح.